جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اکل طیبا دخل الجنہ من اکل طیبا، جو پاک رزق کھانے والا ہے، پاکیزہ رزق استعمال کرنے والا ہے، دخل الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پاکیزہ رزق آج تو ہر ایک کا دعوے دار ہے کہ اس کا رزق پاک ہے، صاف رزق کھانے والا ہے، ہر ایک دعویٰ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 دوسرا پارہ، اللہ کریم فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، فرمایا جو زمین میں سے اللہ نے تمہارے لیے نکالا ہے، کلو اسے کھاؤ، وہ ہو بھی حلالا طیبا، ہو بھی حلال اور ہو بھی پاکیزہ، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ قرآن میں دو شرطیں لگائی ہیں کہ جو زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں وہ حلال بھی ہو تمہارے لیے اور پاکیزہ بھی ہو۔ اب سوال پیدا ہوا، کیا یہ حلال جو ہے یہ پاکیزہ نہیں ہوتا؟ جو پاکیزہ چیز ہے وہ حلال نہیں ہوتی؟ مفسرین نے معنی کیا ہے کہ حلالن ایسا حلال ہو طیباً جسے شریعت کے مطابق تم نے استعمال کیا۔ اب بہت سا رزق ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، غلہ حلال ہے، پھل فروٹ حلال ہے، زمین سے نکلنے والی چیزیں تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اگر راستہ تم نے حرام والا استعمال کیا، وہ غلہ تم نے چوری کیا، اب تمہارے لیے پاکیزہ نہیں رہا۔ کوئی پھل تم نے چوری کیا ہے، وہ حلال تو تھا لیکن پاکیزہ تم نے نہیں کیا۔ جانور ہے، اب جانور تمہارے لیے حلال ہے لیکن پاکیزہ نہیں کیا تم نے، اس کے گلے پہ چھری چلا کے اللہ کا نام لے کے تم نے پاک نہیں کیا، وہ حلال جانور تمہارے لیے حرام بن جاتا ہے۔ اب حلال اور طیب کا معنی اللہ نے کیا، مفسرین نے، محدثین نے، اور یہ بھی فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، فرمایا شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرنا۔ حلال ہے اور تمہارے لیے پاکیزہ ہے لیکن شیطان کی تابع داری نہ کرنا۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے، جن چیزوں کو تمہارے لیے حرام کیا ہے، اب اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر کے، اللہ کی حرام چیزوں کو حلال کر کے تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس کی تابع داری نہ کرنا۔ گویا گمراہی کی طرف لے جانا شریعت سے منہ موڑنے کا ایک پہلو یہ ہے کہ شیطان اکساتا ہے۔ شیطان کی انسان تابع داری جب کرتا ہے شریعت سے منہ موڑتا ہے، شریعت کے حلال کردہ چیزوں کو حرام جانتا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا آیت نمبر 172 سورہ بقرہ اور دوسرا پارہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو کھاؤ لیکن من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا
نتیجہ ہے سب چیزیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، ان میں کچھ حرام بھی ہے، لیکن حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی شریعت کے مطابق کوئی عمل کرنا یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، شریعت کے مطابق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک یہودی نے پوچھا آپ اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ ہم تو اتوار والے دن یا خاص ایک دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم 24 گھنٹے پورا دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں ہمیشہ۔ بڑا حیران ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے انسان سارا دن اللہ کی عبادت کرتا ہے ساری زندگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اس میں کھانا نہیں ہے؟ کیا اس میں پینا نہیں ہے؟ سونا نہیں ہے؟ کیا اس میں انسان قضائے حاجت کے لیے باتھ روم کو نہیں جاتا ہے؟ عبادت ہی کرتے رہتے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم ہے ہم ہر عمل کرتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق کرتے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کرتے ہیں، ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی تابعداری نہ کرو۔ اور شکر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن اللہ ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھے گا، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں پوچھ جائے کہ زندگی عطا کی تھی تم کو، مال عطا کیا تھا، رزق عطا کیا تھا، اولاد عطا کی تھی، وقت عطا کیا تھا، کہاں صرف کیا ہے، پوچھے گا اللہ۔ لیکن جو بھی نعمت اللہ کی ہے اگر اس میں اللہ کا شکر ادا کر لیا، جیسے کھانا ہے، کھانا آپ کھانے لگے ہیں، بسم اللہ وعلا برکت اللہ، سنت کے مطابق آپ نے دعا پڑھی، آپ دھوئے، پاکیزہ جگہ پہ بیٹھے، سنت کے مطابق بیٹھے، کھانا شروع کیا، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے، کھانے کے آداب، جب کھانا آپ نے کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، جب یہ دعا پڑھی تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا شکر ہوا، اس نعمت کے بارے میں اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا، اس کا بل ادا ہو گیا۔ اور بھی آپ دیکھیں سونا کتنی بڑی نعمت ہے، سنت کے مطابق سوئے، دعا پڑھ کے سوئے، جب اٹھے دعا پڑھ کے اٹھے، وہ ساری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، علامہ قرطبی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یعنی مراد اس سے کہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں ایمان والوں طیبات کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو یعنی حرام سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو، یہ دعوے دار ہو کہ اللہ ہی کی عبادت ہم کرتے ہیں، تو مشرکین کے ہاں حلال اور حرام کے بارے میں افراط و تفریط پایا جاتا ہے، بعض چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا تھا، بعض کو انہوں نے حرام کر دیا تھا، وہم پرستی، غلط رسومات اور رواج کا دخل تھا، شریعت کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، اپنی خواہشات کے مطابق بعض چیزوں کو حلال کر دیا، بعض چیزوں کو حرام کر دیا۔ اللہ نے اس کی اصلاح کی کہ ایسے نہیں ہے، اسلام میں حلال اور حرام کا ضابطہ موجود ہے، ہر شے حلال کی گئی ہے جب تک اس کے حرام
کچھ شرعی دلیل موجود نہ ہو. اگر دلیل ہے شریعت کی کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، پھر اپنی طرف سے حلال اور حرام کرنا کفر ہے. شریعت کے اندر پہلا قاعدہ اللہ نے ذکر کیا کہ کوئی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا اصلاً اللہ کے ذمے، اصلاً اللہ کے ذمے. یعنی مراد سے یہ ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور مسلمان وہی ہوتا ہے جو سر تسلیم خم کرنے والا ہوتا ہے اور اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانتا ہے، حرام کردہ چیزوں کو حرام جانتا ہے. جس طرح سورہ شورا میں فرمایا 25واں پارہ آیت نمبر 21 فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. کیا ان مشرکوں نے کچھ ایسی شریک بنا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. شریکوں نے یعنی جن کو اللہ کے علاوہ یہ شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا، ایسا ضابطہ مقرر کیا کہ وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے، یعنی اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی. اور دوسرا قانون یہ ہے بندہ اب خود کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتا ہے یہ شرک ہے، کفر ہے. جس طرح سورہ مائدہ کے اندر فرمایا یہ آیت نمبر 103 فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا یعنی اللہ کریم نے نہ بحیرہ بنایا ہے جانوروں میں، یہ تو بتوں کے نام کو انہوں نے مختص کی ہوتی. کسی جانور کو بحیرہ کہلاتے ہیں، کسی کو صاحبہ بناتے ہیں، کسی کو وسیلہ بناتے ہیں، کسی کو حام بناتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایسا کوئی بھی قانون مقرر نہیں کیا ہے، ایسے کوئی جانوروں کے نام نہیں ذکر کیے ہیں. وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، یفترون علی اللہ الکذب اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ یہ حام ہے، یہ وسیلہ ہے اور یہ سام ہے، یہ اللہ کے ساتھ مختص کرتے تھے کہ یہ اللہ نے ایسا مقرر کیا. فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، شریعت کو اپنی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہاں حلال اور حرام میں بعض چیزیں انسان کے لیے مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، اس میں انسان کے لیے ناپاکی ہوتی ہے یا خرابی ہوتی ہے، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں فرمایا. سورہ مائدہ آیت نمبر 4 اور 5 فرمایا یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات. فرمایا یہ سوال کرتے ہیں میرے پیغمبر آپ سے کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے، کیا حلال ہے. اللہ نے فرمایا قل میرے پیغمبر اعلان کیجئے ان کو احل لكم الطیبات اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں. جو پاکیزہ ہے، پاک ہے، ہم نے عرض کیا نا حلال بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں، حرام بھی ذکر کیے. حلال ذکر کرنے کے بعد پاکیزہ کا ذکر اس لیے ہے کہ شریعت کے مطابق اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ اعراف 7واں پارہ آیت نمبر 157 فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ اللہ نے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں اور خبیث ناپاک چیز ان کے لیے حرام کر دی ہے. تم اللہ کی حکمتوں کو نہیں جانتے ہو. اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حرام کی ہیں ان
جاتی ہے، اس لیے اللہ نے حرام کیا. وہ پاک اور صاف نہیں ہے تمہارے لیے، تمہارے مزاج کے لیے، اس لیے اللہ نے وہ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی. جو چیزیں تمہارے مزاج سے ملتی جلتی ہیں یا تمہارے مزاج کے موضوع چیزیں ہیں، وہ چیزیں تمہارے لیے اللہ نے حلال کی. اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل طیبا دخل الجنہ، جو آدمی حلال پاکیزہ چیز کھاتا ہے وہ آدمی جنت میں جائے گا. کہ اس کی عبادت بھی قبول، ریاضت بھی قبول، اس کی دعائیں بھی قبول، اس کا گڑ گڑانا بھی قبول، تو وہ آدمی جنت میں جائے. انسان کے کھانے اور پینے کے اندر اللہ نے حلال اور حرام ذکر کیا ہے، تو اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ تمہارے عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. حرام کا لقمہ چلا جائے تو فرمایا 40 دن تک ایمان نکل جاتا. کتنے حرام کے لقمے جا رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی جی. عبادات میں جی دل نہ لگ رہا، عبادات میں وہ جی کیسے لگے کہ کھانا پینا جو راستے رزق کے ہیں ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ حرام کے ہیں یا حلال کے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دعا کریں میرے لیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما لے. اور دعاؤں کی بھی کچھ صورتیں ہیں. بعض دعا انسان کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ سے سنتا ہی نہیں جی، بڑی دعائیں کی تھی اللہ نے سنا ہی نہیں. بعض دعائیں انسان کرتا ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور دوسری دعا وہ ہوتی ہے کہ آج آپ نے دعا کی، وہ کچھ عرصے کے بعد، کئی سالوں کے بعد وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سنی پھر بھی اللہ نے. تیسری دعا وہ ہوتی ہے کہ انسان دعا کی، اللہ کے ہاں تو قبول ہوئی لیکن انسان کو پتہ نہیں چلا کہ دعا قبول ہوئی جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انسان پہ اللہ کی طرف سے کوئی آفت اور مصیبت آنے والی تھی، وہ دعا کی برکت سے اللہ نے اسے ٹال دیا. وہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا وہ ٹل گیا دعا کی برکت سے، اور انسان کی دعا اللہ کا قبول ہوگی. لیکن انسان کو پتہ نہ چلا، پتہ نہیں دعا قبول ہوئی یا نہیں. چوتھی دعا وہ ہے کہ انسان دعا کرتا ہے وہ آخرت کے لیے اللہ نے ذخیرہ بنا کے رکھی ہے. کل قیامت والے دن اللہ جب یہ دیکھے گا کہ اس کے نامہ اعمال نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اللہ وہ دعائیں اس میں ڈال دے گا، وہاں قبول ہوگی انسان کی نجات کے لیے. حدیث میں آتا ہے جب انسان کی قیامت والے دن نجات ہوگی دعا کی وجہ سے، تو انسان یہ عرض کرے گا، تمنا کرے گا کہ اللہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری آخرت کے لیے ذخیرہ بنائی ہوئی ہوتی. تو انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ دعاؤں کو سننے والی ذات ہے، وہ سمیع ذات ہے، بصیر ذات ہے. اس لیے دعاؤں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے. آج کی دعا ادھر دعا بھی ہو رہی ہے، ادھر ماشاء اللہ بارش بھی ہو رہی ہے. انسان کی توجہ کسی اور طرف ہے. دعا ہو رہی ہے، انسان دعا کر رہا لیکن اسے نہیں پتا کہ میں دعا کر رہا ہوں یا کہاں ہوں، کس خیالوں کے اندر. دعا وہی قبول ہوتی ہے جو اللہ کے دربار میں پورے منہمک ہو کر دعا کی جائے، پورے توجہ کے ساتھ دعا کی جائے. انسان دکھی تو ہوتا ہے، دنیا کے سامنے رونا دوبارہ ہے، اللہ کے سامنے رونا دوبارہ نہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا دوبارہ نہیں. لوگ گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. کتنی بار ہم نے اللہ کے سامنے دعا کی گڑ گڑا کے توجہ سے کہ ہماری دعا قبول نہ ہوئی ہو نہیں سکتی. اس لیے دعا پورے منہمک ہو کر کرنی چاہیے، توجہ سے کرنی چاہیے.
اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو آپ کی نگاہ اپنے ہاتھوں پہ ہونی چاہیے اور آپ کی دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، تب دعا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا اللہ کے ہاں قبول ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو مستجاب الدعوات بن جائے تو حلال کھایا کر، ادھر تو حلال کھائے گا کم مستجاب الدعوات، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ دعا کرو اخلاص سے، گڑ گڑا کے توجہ سے، اور انسان کا کھانا پینا اس کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی پرندہ حال ہے اور بالکل میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مسکین ہے، غریب ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے یا مظلوم ہے۔ ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، 3 آدمیوں کی دعا۔ ایک فرمایا دعوت الوالد علی الولد، ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے کرنے والا اللہ کبھی رد نہیں کرتے ہیں، اسے قبول فرما دے۔ اور دعا دعوت المسافر، مسافر آدمی ہے اس سے دعائیں لیا کرو، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور دعوت المظلوم، ایک مظلوم آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تو پرندہ ہاتھ ایک آدمی بالکل غریب میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے دعا کرتا ہے اللہ میری دعا کو قبول فرما۔ حدیث کے الفاظ ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطمعہ حرام، کھانا اس کا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، ومشربہ حرام، پینا اس کا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا پہننا حرام ہے، وغذی بالحرام، غذا اس کی حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول کرے؟ ایسے آدمی کی دعا کیسے قبول ہونا کہ کھانا پینا پہننا یہ حرام ہے، حرام کے پیسے سے کر رہا ہے، پھر دعائیں بھی کر رہا ہے، پھر گڑ گڑا بھی رہا ہے اللہ کے سامنے، پھر آزاری بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اللہ فرماتے میں کیسے دعا قبول کروں؟ ان چیزوں کا خیال رکھ کے اگر دعا کی جائے نا اللہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے گھر سے نکلے سفر کے لیے اور راستے کے اندر یاد آیا اوہو میں نے تو اپنے گھر کا مکان کا دروازہ ہی بند نہیں کیا ہے، اسے تالا بھی نہیں لگایا ہے، اور اندر کچھ بکریاں موجود ہیں، ان کی حفاظت کیسے ہو؟ کافی دور نکل آیا، واپس آنا بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس نے کھڑے ہو کر دعا کی اللہم انت ربی لا الہ الا علیہ توکلت وانت رب العرش الکریم، اے میرے ربا، اے کریم رب اللہ، تو ساری دنیا کو حفاظتیں دینے والا، زندگی عطا کرنے والا اللہ، میری مال کی میرے گھر کی حفاظت فرما۔ بڑا لمبا سفر کے لیے جا رہا چلا گیا، یہ دعا کر کے چلا گیا کہ اللہ میں تیرے آسرے پہ یہ گھر اور جانور چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ تو حفاظت فرمانا۔ روایات میں آتا ہے کچھ طویل عرصے کے بعد جب واپس لوٹا اپنے مکان کے قریب آیا تو تالا لگا ہوا تھا، تالا لگا ہوا تھا۔ اب اس نے سوچا پتہ نہیں کسی اور کا گھر، کچے مکان ہوتے تھے، یہ سمجھا کہ میں بھول گیا ہوں یہ کسی اور کا مکان ہے۔ اب
بالکل اندر آیا، حیران و پریشان ہو گیا کہ وہ جو جانور چھوڑ کے گئے تھے دگنے چگنے ہو گئے، دگنے چگنے ہو گئے۔ اخلاص سے دعا کی جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو چیزیں حلال اللہ نے کی ہیں اسے حلال جانا جائے، جو چیزیں حرام کی ہیں اسے حرام جانا جائے۔ کچھ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، خاص دعا، جس طرح جمعے والے دن ایک گھڑی ہے جس دن دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے حکم ہے کہ جمعے کی اذان ہو تو مسجد میں آ جائے۔ اس اسنا میں کہ جمعے کی نماز ہو چکی ہو، اس درمیان کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ انسان جو دعا کرتا ہے اللہ کا قبول ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے مختلف اوقات میں وہ ایام رکھے ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دن کے اندر بھی کچھ اللہ نے اوقات رکھے، جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فریضۃ، جس نے فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے فلہ دعوت مستجابہ، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتی ہے۔ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الدعاء، افضل دعا من دبر الصلاۃ المکتوبہ، اور فرض نماز کے بعد جو دعا کرے گا اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ فرض نماز کے بعد تو ہم بھاگنے کی کوشش کرتے، اب یہ تو مزدوری کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نے عبادت کی اللہ کے ہاں وہ جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ تو انسان دعا سے اگر منہ موڑتا ہے تو گویا تکبر کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے کہ اللہ میں تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں۔ دعا کرنا چاہیے، جس انداز سے بھی دعا کرے، بعض لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، بعض دل میں دعا کرتے ہیں، دعا کرنا چاہیے۔ اور فرمایا ومن ختم القرآن، جو آدمی قرآن مکمل کرتا ہے یعنی ختم قرآن کے وقت فلہ دعوت مستجابہ، اس کی دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور فرمایا الدعاء، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ دعا الدعاء لا یرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان میں جو دعا کی جائے اللہ اسے کبھی رد نہیں کرتے ہیں۔ یہی ہماری غفلت کے ٹائم ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم غافل، جتنا ثواب مؤذن کو ہوتا ہے اگر اسی کے ساتھ اگر وہی الفاظ کہے جائیں اتنا ثواب سننے والے کو، جواب دینے والے کو بھی اتنی ثواب ملتا۔ کتنی آسانی ہے دین کے لیے، اس لیے دعا کی جائے منہمک ہو کر، ایک شرط یہ پورے منہمک ہو کر دعا کرو، اور یہ طلب رکھو کہ اللہ میری دعا قبول کرنے والی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حلال پاکیزہ چیز استعمال کر کے تب دعا کی جائے، اور جب دعا ظاہری طور پر قبول نہ ہو لیکن یہ ارادہ رکھا جائے کہ اللہ نے ضرور میری دعا قبول کی ہوگی، یا میرے اوپر آیا ہوا عذاب ڈال دیا ہوگا، یا بعد میں اللہ قبول کرے گا، یا قیامت والے دن اسے قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت کی سچی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے مسجد کے لیے 10,000 روپے ایک بندے نے دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، آپ حضرات انشاءاللہ نماز کی عبادت کے لیے دعا فرمائیں۔ جو ہماری مسجد کے ساتھ جانی اور مالی تعاون کرتے ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، جان اور مال کے اندر برکات نصیب فرما، انہیں دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت